یہ جو سفید داڑھیوں والے بابے آپ کو نظر آ رہے ہیں، جس گھر کے اندر باپ بوڑھا ہو جاتا اور والدہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتی تو انہیں ایکسپائر سمجھا جاتا تھا کہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، اور اس وقت وہاں پہ اولڈ ہاؤس بوڑھوں کے گھر بنے ہوتے تھے۔ آج بھی آپ آؤٹ کنٹریز کے اندر جائیں، کینیڈا جائیں، برطانیہ جائیں، امریکہ جائیں، فرانس جائیں، جرمنی جائیں، یہ جو یورپین ممالک ہیں اور بہت سارے ایسے دوسرے ممالک بھی ہیں کہ جہاں پہ اسلام کی جو چمک ہے وہ وہاں پہ نہیں ابھری، تو آج بھی وہاں جائیں جنہوں نے اسلام کے ساتھ ناطہ نہیں جوڑا، وہاں پہ اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، اور جب بھی ان کا باپ اور ماں بوڑھے ہوتے ہیں تو انہیں اس وقت اٹھا کے اولڈ ہاؤس کے اندر چھوڑ کے آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، یہ رات خود بھی نہیں سوتے، ہمیں بھی سونے نہیں دیتے، یہ ایکسپائر ہو چکے ہیں۔ وہ ان کے بچے تنگ ہوتے تھے، خود تنگ ہوتے تھے، انہیں اٹھا کے جا کے اس بوڑھوں کے گھر کے اندر چھوڑ کے آ جاتے تھے۔ یہ دنیا کی تاریخ اور ہسٹری ہے۔ ایک طرف کا منظر یہ تھا اور دوسری طرف آپ کے اور میرے آقا، آقا دو جہاں، نبی مہربان، مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں تشریف لائے۔ حضور دنیا میں تشریف لائے تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سفید ریش بابوں کی عزت سکھائی، ماں کی عظمت بتائی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ باپ اسی جنت کا دروازہ ہے۔ باپ کی خدمت کرو گے دروازہ کھلے گا، ماں کی خدمت کرو گے اللہ تمہیں جنت کا وارث بنا دے گا۔ جس ماں باپ کی عزت اور قدر کرنے والا کوئی نہیں تھا اور ان کا احترام کرنے والا کوئی نہیں تھا، میرے آقا کی حدیث کہتی ہے کہ جب تمہارا باپ بیمار ہو، ماں بیمار ہو، خاندان کا کوئی بڑا بیمار ہو جائے تو تم ان کے پاس جاؤ، جا کے محبتوں کا کلام کرو، پیار کا کلام کرو، اور جب اٹھ کے واپس آنے لگو تو ان سے کہو کہ بابا جی میرے لیے دعا کریں۔ حتیٰ کہ اصول یہ کہتا ہے، دنیا داری یہ کہتی ہے کہ کسی کا باپ بیمار ہو تو وہ مولوی صاحب سے کہتا ہے ابے کے لیے دعا کریں، پیر صاحب سے کہتا ہے دعا کریں، لوگوں کے اجتماع میں اعلان کروا کے کہتا ہے کہ دعا کریں، لیکن حضور فرماتے ہیں بیمار سے دعا کرواؤ۔ صحابہ پوچھتے ہیں ہمارے امی ابا آپ پہ قربان ہو جائیں، یہ کیسی محبت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جتنا اللہ بیمار کے قریب ہوتا ہے اتنا کسی کے قریب ہی نہیں ہوتا۔ بیمار اٹھتا ہے تو کہتا ہے ہائے اللہ، بیٹھتا ہے تو کہتا ہے ہائے اللہ، کروٹ بدلتا ہے تو کہتا ہے ہائے اللہ، اٹھتا ہے تو کہتا ہے ہائے اللہ، چلتا ہے تو کہتا ہے ہائے اللہ۔ اس کی اللہ اللہ والی تسبیح چلتی ہے، ہر وقت وہ یاد خدا کے اندر رہتا ہے، خدا بھی بیمار کے قریب آ جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس کے حق میں بیمار ہاتھ اٹھا کے دعا کرے اس کے ساتھ رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب کا مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ جنہیں ایکسپائر سمجھا جاتا تھا اب زمانہ ان سے دعائیں کرواتا ہے، جن سے زمانہ نفرت کرتا تھا ان کو زمانہ اٹھا کے ہاسپٹل خود لے کے جاتا ہے۔ اگر گھر میں آئیں تو لوگ اپنی مسند اور سیٹ چھوڑ دیتے ہیں، گاڑی میں جائیں تو بوڑھے شخص کی عزت، اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں اور اٹھ کے اس کو جگہ دیتے ہیں۔ اگر کسی بارات میں چلیں تو بڑے سے بڑا مولوی، محدث، مفکر بندہ ساتھ چل رہا ہو تو اس کی بھی یہی منشا ہوتی ہے کہ آگے سفید ریش والا بابا چلے۔ میں نے ان بابوں سے پوچھا تمہیں عزتیں، یہ شانیں، یہ رفعتیں، یہ مقام، یہ بلندی، یہ سب کچھ کس کے صدقے میں ملا ہے؟ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان کی زبان جب ہلتی ہے، لبوں پہ جنبش آتی ہے تو ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔ آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا
उनको आज भी पूछने वाला कोई नहीं है। और जिन्होंने अपना दिल ईमान और इस्लाम के साथ मुनव्वर कर दिया है, हुजूर की आमद के सदके से हर बीमार से भी, हर बूढ़े से भी, हर जवान से भी, और किसी को कोई ना पूछने वाला था उससे भी हर जमाना हर बंदा मोहब्बत करके ऐलान करता है और वो पलट के जवाब देते हैं। ये सारे का सारा सदका कमली वाले आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पाक का सदका है। यही अगर इसमें सारी हिस्ट्री को आपके सामने रखूं, माँ को अपना बेटा बाजार के अंदर जाके बेचता था, सगी माँ से सगा बेटा कहता था मैं तुझसे शादी करूंगा। सगी बहन को अरब के बाजारों में एक बाजार लगता था जहां पे जाके सगा भाई अपनी बहन की जाके आवाज लगाता था, जिसने बहन खरीदनी हो तो भाई बेचने आया है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मेरे आका ने फरमाया अगर तुम्हारे घर तुम्हारी बहन आए उसे खाली ना लुटाना, उसकी झोली, उसकी मांग, उसकी झोली भर देना। अगर तुम ऐसा करोगे तो सुन लो, ये किसी और की सुन्नत अदा नहीं करोगे, ये अपने पाक नबी मुकर्रम की सुन्नत को जिंदा करोगे। भाइयों को कभी अपने घर से बहनों को खाली नहीं जाने देना चाहिए, ये हुजूर की सुन्नत है। फिर यही बेटी थी जिस घर में बच्ची पैदा होती थी उस घर में सफे मातम बीतती थी, और 3-3 माह 6-6 माह साल तक उस बच्ची का बाप बाहर नहीं आता था, बस्ती में नहीं चलता था, रात के अंधेरे में बाहर निकलता था। दिन को अगर आ जाए तो लोग कहते थे ये इसके घर में बच्ची पैदा हुई है, ये बच्ची का बाप है, तो वो बाहर नहीं आता था, सफे मातम भी जाया करती थी। एक तरफ का ये मंजरनामा है और दूसरी तरफ का मंजरनामा ये है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके घर में औलाद बेटी हो और जिसके घर में अल्लाह ने उसे 2 बेटियां अता फरमाई, वो उन 2 बेटियों की परवरिश करे, पाल पोस के उन्हें बड़ा करे, उनकी शादी करवाए। हुजूर ने फरमाया वो जन्नत में मेरे इस तरह करीब होगा जिस तरह मेरे हाथ की 2 जुड़ी हुई उंगलियां हैं। और सबसे खुश नसीब इंसान वो होता है जिस घर में पहली औलाद बच्ची होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में सवाल किया, अल्लाह तू अपने बंदू से राजी कब होता है? फरमाया मैं उनसे उस वक्त राजी होता हूं जब बारान रहमत का नुज़ूल करता हूं। अल्लाह दुनिया में तुझे सबसे प्यारा कौन लगता है? फरमाया सबसे ज्यादा उससे प्यार करता हूं जिसके घर में औलाद बच्ची देता हूं, और जब उसके घर में बच्ची पैदा होती है अल्लाह फरमाता है परेशान ना होना, तेरा घर जाने कायनात का बादशाह खुदा जाने। सड़े इलाके च बड़े अच्छे सड़े मदरसे ने रुकन से बहुत उन्होंने घर बच्चियां सियां तो आने मियाँ आने होने से यार कारी साहब जिस टाइम तक बच्चियां कर रहे सियां तो लोग मंगी मंगी खड़ने से करा बच्चियां गई तो ये जिहा वक्त भी आया कि लोगों ने आगे हाथ फैलाना पैया। खुदा उस घर की हिफाजत खुद करता है जिस घर में बेटी अता करता है, उस घर में कभी तंगी नहीं आती। तो जिस घर में सफे मातम बीतती थी उस घर में खुशहाली आई, चमक आई, रोशनी आई, मोहब्बत आई, प्यार आया। क्यों? कि अल्लाह ने बेटी अता फरमाई है। और जिस घर में बेटी पैदा होती है वो सबसे ज्यादा खुश होता है। इन बेटियों से पूछो तुम्हें इज्जतें चादरें किसके सदके में मिली हैं? ये कहते हैं कोई और वजह नहीं है, ये आमद मुस्तफा का सदका है। यही हाल यतीम के साथ था कि जिस घर में बच्चों का बाप मर जाए इन यतीमों को मनहूस समझा जाता था और जमाना इन्हें नफरत की निगाह से देखता था कि ये यतीम है, ये सही नहीं है, ये इस घर में ये पैदा हुआ तो इसका बाप मर गया। ये हाल दौरे जाहिलियत का था और जमाना उन बच्चों को नफरत की निगाह से देखता था जिनके सर पे बाप का साया नहीं था। अब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, रब ने अपने महबूब के कल्ब अतहर पे कुरान नाजिल फरमाया। फरमाया अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, महबूब उनकी तरफ देखिए कि जो क़यामत के दिन को जुटलाते हैं। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम, और वो यतीमों को धक्के देते हैं। वला यखुद्दु अला तामिल मिस्कीन, वो यतीम मिस्कीनों को खाना खिलाना तो दूर की बात, अगर कोई उनको खिलाए तो उसको भी मना करते हैं। किया देना है वही नहीं, तू ना दे ही नहीं, वो उनको भी रोकते हैं कि मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाना चाहिए। अब पता है हुजूर की हदीस क्या कहती है?
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور ﷺ نے دعا کی، اور پتہ ہے حضور نے کیا دعا کی؟ حضور نے دعا کی، حضرت سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین اس حدیث پاک کو روایت کرتی ہیں، حضور نے دعا کی، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ یا اللہ، مصطفیٰ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ مجھے زندہ رکھ، مجھے حیاتی دے ان صفوں میں جن صفوں میں مسکین کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر مجھے اپنی بارگاہ میں بلانا ہوا تو ان لوگوں سے بلانا کہ جو صفیں مسکینوں والی ہیں۔ وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور یا اللہ کل جب بروز محشر ہو، کوئی امیروں میں کھڑا ہو، کوئی بڑوں میں کھڑا ہو، کوئی امیر ذاتوں کے اندر ہو، مصطفیٰ یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ جن صفوں میں تیرا لاڈلا محبوب کھڑا ہو ان صفوں میں کوئی اور نہیں، ساری کی ساری صفیں مسکینوں کی ہونی چاہیے، جن مسکینوں کو ہم نے نہیں پوچھا۔ اور حضرت سیدہ پاک حضور کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، لما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آج انداز دعا کا بڑا عجیب ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ پاک سے فرمایا، یا عائشہ، عائشہ سن، اب اپنے آقا کی زبانی بات سن لے۔ فرمایا اگر کوئی مسکین تیرے دروازے پہ آ جائے نا، اس کو خالی نہ لٹانا۔ حدیث کی الفاظ ہیں، بشکل تمر، اگر ایک کھجور ہو، ایک کھجور تو نے اس کھجور کی آدھی کھجور کھا لی ہو اور آدھی کھجور باقی ہو، جو تمہارے در پہ مسکین آئے اسے خالی نہ لٹانا، اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دینا، اس لیے کہ کائنات کا بادشاہ سب سے زیادہ اس سے پیار کرتا ہے جو مسکینوں سے پیار کرتا ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا عائشہ احب المساکین، مسکینوں سے محبت کرنا۔ یا عائشہ، عائشہ ہم تم سے کہتے ہیں کہ اگر کسی مجلس میں جانا پڑے تو کسی اور مجلس میں نہ جانا، مسکینوں والی مجلس میں جانا۔ سیدہ عائشہ پاک عرض کرتی ہیں آقا ملے گا کیا؟ فَإِنَّ اللَّهَ، حضور نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُقَرِّبُكَ، حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ ان لوگوں کے قریب ہوگا جو سب سے زیادہ مسکین اور غریب اور لاچار اور بے بس اور غرباء اور مساکین سے پیار کرنے والے ہوں گے۔ اللہ بروز محشر سب سے زیادہ ان کے قریب ہوگا جو مسکینوں سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ فرمایا مسکینوں کو کھلانا تو دور کی بات، وہ مسکینوں کو لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ مسکینوں کو کھلانا نہیں، وَلَا يَخُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اور اس سے اگلی آیت کے الفاظ سننا، فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پھر ان کی تسبیح دیکھو ہاتھ میں ہے، نماز کی صفوں میں دیکھو تو پہلی صف میں ہے، آذان پڑھنے جاتے ہیں تو سب سے اول صف میں ہوتے ہیں، اقامت کے لیے سب سے پہلے وہی اٹھتے ہیں۔ حاجی صاحب کا نام بڑا بلند ہے، صفیں آگے ہیں، نام آگے ہیں، آذان میں سب سے آگے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے کہ جو غریبوں کو دھکے دیں، مسکینوں کو کھانا نہ کھلائیں۔ پتہ ہے ویل کس کو کہتے ہیں؟ ویل یہ جہنم کی کون سی وادی ہے؟ یہ جہنم کی وہ وادی ہے جس وادی میں جانے کے لیے 80 سال کا عرصہ لگے گا، اس وادی کے اندر پہنچنے کے لیے جسے ویل کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہ نمازی جو یتیموں کو دھکا دیں اور مسکینوں کو کھانا نہ کھلائیں، وہ مت سمجھے کہ وہ نمازی ہیں، رب کے قانون کے مطابق جہنم کی اس وادی کے اندر انہیں ڈالا جائے گا جس وادی میں جانے کے لیے 80 سال کا عرصہ لگے گا۔ اس وادی میں جائیں گے ایسے نمازی جو یتیموں اور غریبوں کو دھکا دینے والے ہوں گے۔ خدا پیار کن سے کرے گا کہ گھر میں اگر تھوڑا بھی ہے آدھا خود کھائیں گے، آدھا یتیموں کو کھلائیں گے۔ اور میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایسے نمازیوں سے محبت کا اعلان کرے گا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ خدا فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے گھر سے کسی کو برتن نہیں دے سکتے، اکثر تو صحیح پتا پہلے زمانے میں لوگ ایک دوے کو پانڈے منگی کھڑنے سے غربت زیادہ ایسی تو کسی کو پانڈا منگی تے کھڑنے سے آئی کل کڑیاں جلدی جلدی پانڈے دینیاں نہیں ہیں۔ اگر کسی غریبہ نے کرنا پنڈی تے موڑی دینے
خراب کری تے موڑی دینے ہیں، توئی تے نہیں موڑی دینے ہیں، وہ دیتے ہی نہیں ہے۔ فرمایا پھر مت سمجھنا کہ جو برتنے کے برتن کسی کو نہیں دے سکتے اور وہ کہیں کہ ہم حاجی اور نمازی اور مولوی اور قاضی اور مسلمان ہیں۔ یہ نام کے ہو سکتے ہیں، کام کا وہی ہو سکتا ہے جو کسی غریب کے کام آ جائے۔ میں نے یہ پوری داستان اس لیے لے کے آیا ہوں کہ ساجد کے بھائی یہاں پہ موجود ہیں، اور بھول کر بھی وہ وقت تمہارے گھر کے اندر نہیں آنا چاہیے کہ جب ان کے بچوں کو کسی چیز کی کمی آئے۔ میں خدائے رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، خدا کے بارگاہ میں بہت نمازی ہیں، وہاں عبادت گزاروں کی کمی نہیں ہے، لیکن میرے آقا کی حدیث ہے، فرمایا جس کے حصے میں یتیم آ جائیں اور وہ ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے، میرے آقا نے فرمایا جتنے اس کے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، اللہ پاک اس کے اتنے گناہوں کو مٹا کر اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھ دے گا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ یتیم لوگ عام لوگوں کے حصے میں آتے ہیں؟ ان کی زندگی اتنی تھی، لیکن اب تمہارے نصیب کی آزمائش ہے۔ ایک غیر مسلم نے کلمہ پڑھا، جب اس نے کلمہ پڑھا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ تو وجہ بتا کہ کس لیے کلمہ پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں نے سیرت کا ایک واقعہ میری نظر سے گزرا ہے تو میں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے کہا اچھا تو نے کیا پڑھا ہے؟ کیا پڑھا ہے سیرت کا واقعہ؟ اس نے کہا حضور کی بارگاہ لگی ہوئی تھی، تو حضور کے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں حضور میرا بیٹا گم ہو گیا ہے اور آپ دعا فرمائیں کہ میرا گما ہوا بیٹا مجھے مل جائے۔ اس کی ماں رو رہی ہے، کئی دنوں سے ہمارے گھر میں فاقہ ہے، کھانا نہیں پکا، تو آپ دعا کریں کہ وہ جو بیٹا گم ہو گیا وہ مجھے مل جائے۔ تو میرے آقا کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ابھی حضور نے ہاتھ اٹھائی تھے کہ ادھر سے ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور اس کے بچے کو میں نے فلاں باغیچے کے اندر کھیلتا ہوا دیکھا ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ میں نے خود دیکھا ہے تو یک دم سے باپ اٹھا اور دوڑنے کا ارادہ کیا کہ میں دوڑوں اور جا کے اپنے بچے کو اپنے گلے سے لگاؤں۔ جب وہ دوڑنے لگا تو حضور نے فرمایا رک جا، ذرا ٹھہر جا۔ رک گیا۔ حضور نے فرمایا کیوں بھاگ رہا ہے؟ حضور بیٹے کی تڑپ نے بھگا دیا ہے، ماں تڑپ رہی ہے، گھر میں فاقہ ہے، کئی دنوں سے کھایا پیا کچھ نہیں ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں جا کے اسے گلے لگاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا جب باغ کے اندر جاؤ گے اسے نام لے کے بلانا، بیٹا کہہ کے نہیں بلانا۔ انہوں نے سوال کیا حضور لگتا بیٹا ہے بیٹا، تو بیٹا کہہ کے کیوں نہ بلاؤں؟ میرے آقا نے فرمایا شاید اس باغیچے کے اندر کوئی ایسے بھی بچے کھیل رہے ہوں جن کے سر پر باپ کا سایہ ہی نہ ہو، اور جب تو جا کے کہے گا تیری آواز کے اندر بلا کا درد ہوگا کہ تو جب بیٹا کہے گا تو شاید باغ میں کھیلنے والے ایسے بچے ہوں کہ جن کے دل ٹوٹ جائیں اور وہ کہیں کاش ہمارا ابا بھی زندہ ہوتا۔ ہم دنیا میں دل توڑنے نہیں آئے ہیں، ہم دنیا میں دل جوڑنے کے لیے آئے ہوئے۔ اس نے کہا میں نے سیرت کا یہ واقعہ دیکھا کہ جو یتیموں کو گلے سے لگانے کا درس دے اور جو یتیموں کا دل نہ توڑیں اور لوگوں کو درس دے کہ کسی یتیم کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، تو میں نے اس روز کلمہ پڑھ کے ان کی غلامی کا اعلان کیا تھا کہ جن کے غلاموں کی یہ شان ہے اور درس یہ دے رہے ہیں، ان کے آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اس نے کہا میں نے سیرت کا یہ واقعہ دیکھ کر میں نے کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی کا اعلان کر دیا۔ ایک بچہ اپنے گھر میں ہے اور اس کی ماں کی چادر پھٹ گئی، حضور کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ماں کی چادر جب پھٹ جاتی ہے تو بیٹا کہتا ہے کہ اماں اگر تو اجازت دے تو میں چاچے کے دروازے پہ جاؤں اور جا کے تیرے لیے چادر مانگ کے لاؤں۔ اس نے کہا نہ جانا چاچے کے گھر، تو چاچو کو جانتا نہیں ہے، انہوں نے ہمیں اپنے گھر سے نکالا اور گھر سے نکال کے ہمیں برادری سے باہر نکال کے ہمیں واپس بھیج دیا، تو ان کے دروازے پہ چادر مانگنے جا رہا ہے۔ اس نے کہا ماں حجت میں کیا ہے، اگر کہے تو چلا جاؤں۔ اس نے کہا اچھا تیری ضد ہے تو جاؤ۔ بچہ نکل کے اپنے چاچے کے دروازے کے سامنے جاتا ہے، دستک دی، چاچا زاد بھائی سامنے آئے۔ انہوں نے کہا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا ایک سوال لے کے آیا ہوں، بھائی لگتے ہو، سوال یہ ہے کہ اپنی اماں کے لیے ایک چادر مانگنے آیا ہوں۔ میری ماں کے سر کے اوپر جو چادر ہے وہ کئی جگہ سے پھٹی ہوئی ہے، اگر پیار اور محبت کا کوئی رشتہ ہے، خون کا رشتہ ہے، ایک چادر دے دو۔
یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ان کا والد دروازے پہ آ گیا، اور جب اس نے آ کے اپنے بھتیجے کو دیکھا تو اس نے کہا تو آیا کیسے ہے، تیری جرت کیسی ہوئی، میرے بچوں سے فاصلے کے اوپر کھڑا ہو، تو جس روز سے میرے بھائی کے گھر آیا اس روز میرا بھائی مر گیا، تیری نحوست کی وجہ سے میرے بھائی کا گھر تباہ ہو گیا، پیچھے ہٹ، اور خبردار آج کے بعد اگر تو ہمارے دروازے کے اوپر آیا۔ دھکے دے کر اسے اپنے دروازے سے سکا چاچا بھیج دیتا ہے، اور آنکھیں چھلک کر روتا ہوا بچہ واپس آ رہا ہے۔ راستے میں حضور کے ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی، حضور کے صحابی فرماتے ہیں کیا وجہ ہے، تیری آنکھیں نم کیوں ہے، اور بچوں کی طرح ببل کے تو رو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے ساری داستان سنائی کہ مجھے چچے نے اپنے دروازے سے دھکے دے کر نکال دیا۔ اس نے کہا میں تجھے اس دروازے کے اوپر لے جاؤں جہاں سارے زمانے کو دھکے لگے، اگر کوئی ان کے دروازے پہ جائے تو وہ اسے اپنے اٹھا کے اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتے۔ اس نے کہا میں ماں کی اجازت کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اپنی اماں سے اجازت لے لو۔ گھر گیا، جا کے اماں سے کہتے ہیں اماں آج راستے میں ایک بھائی سے ملاقات ہوئی، اور اس نے کہا کہ میں تجھے اس دروازے پہ لے کے چلتا ہوں جہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں آیا، اماں اگر تو اجازت دے تو میں ان کے دروازے پہ جاؤں۔ اس نے کہا نام کیا ہے؟ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ایسا نام رکھا، امام شبلنجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے 3 نام اللہ نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے، اس سے پہلے کسی نے نہیں رکھے، ایک محمد، دوسرا حسن، اور تیسرا حسین۔ حضور کی کوئی نعت نہ بھی پڑھے، اللہ نے نام ہی ایسا رکھا ہے کہ محمد کیسے کہتے ہی اسے ہیں کہ الذی یحمد حمدن بعد حمد مرتن بعد مرتن، کہ جو صرف حضور کا نام لے نعت مصطفیٰ شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا 3 نام اللہ نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے۔ کہا ان کی بارگاہ میں، اسے کہا نہ توبہ کر، تجھے نہیں پتا جو ادھر جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، اور واپس ہی نہیں آتا، وہ اپنے باپ دادے کا مذہب چھوڑ جاتا ہے۔ اس نے کہا اماں تجھ سے وعدہ ہے، میں جا کے ان کے سامنے چادر کا سوال تو ضرور کروں گا، لیکن وعدہ کر کے جاتا ہوں کہ ان کا کلمہ نہیں پڑھوں گا، یہ تیرے ساتھ وعدہ ہے۔ اس نے کہا پکا وعدہ کر، اس نے کہا پکا وعدہ ہے کہ میں پہلے جا کے ان سے یہ سوال کروں گا، اس کے بعد انہوں نے چادر دی تو لے آؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اگر تو وعدہ کرتا ہے تو چلا جا۔ بچہ حضور کی مجلس پاک لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام چمکتے تاروں کی طرح دھمک رہے تھے، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ درمیان میں آفتاب چمک رہا تھا، ادھر سے وہ ننھا معصوم بچہ آیا، حضور کی بارگاہ میں آیا۔ حضور نے فرمایا آگے آ جا، آگے آیا۔ حضور نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا سوال ہے لیکن ایک شرط ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا سوال بھی کرتا ہے اور مشروط، کیا شرط ہے؟ اس نے کہا سوال ضرور کروں گا لیکن شرط یہ ہے کہ میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا تیری شرط قبول کرتے ہیں، اب سوال کر کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے سوال کیا، اس نے کہا میری اماں کے پاس چادر نہیں ہے، پرانی سی چادر پہنی ہوئی ہے اس نے، میں بیٹا ہوں اس کا، مجھے دکھ ہوتا ہے، ماں کا یہ درد دیکھا نہیں جاتا کہ میرے سامنے آتی ہے تو چادر پھٹی ہوئی اپنے سر کے اوپر رکھ کے آتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا پھر بتا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا چادر مانگنے آیا لیکن کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ میرے آقا نے اپنی مزمل والی چادر اٹھائی، حضور نے فرمایا لے جا، اپنی ماں کے سر کے اوپر چادر رکھ دے۔ بچہ چادر لے کے واپس آیا، اپنی ماں سے کہتا ہے تجھ سے وعدہ پورا کیا ہے، میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا، یہ کیا کہ بھی میں نے ان سے چادر کا سوال کیا ہے، انہوں نے مجھے چادر عطا فرما دی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ماں مزمل والی چادر اپنے سر پہ رکھ رہی تھی اور آ بھر کے کہہ رہی تھی کیا دربار دیکھا محمد کریم کا کہ تیرے گھر والوں نے اپنوں نے تجھے اپنے دروازے سے نکال دیا ہے، کیا شان ہے ان کے دروازے کی کہ جو دشمنوں کی بیٹیوں کو بھی چادر عطا فرماتے ہیں۔ اس نے کہا پہلے میں نے خود منع کیا، اب میرے ساتھ چل، اس دربار میں چلتے ہیں اور چل کے آج ان کا کلمہ پڑھ کے غلام ہونے کا بڑی محفل میں اعلان کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ کوئی عام بارگاہ ہے؟ ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ ڈاکٹر محمد اقبال ہے نا، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی اور چند اشعار لکھے، اور اشعار یتیم کی عظمت کے اوپر لکھتے ہیں۔
وہ افتتاحی تقریب تھی دارالشفا کی، لاہور کے اندر ایک یتیم خانہ ہے، اسے دارالشفا کہتے ہیں۔ تو جب اس کی تقریب ہو رہی تھی تو ڈاکٹر اقبال نے وہاں پہ جا کے ایک نظم پڑھی۔ نظم بڑی طویل ہے لیکن اس نے آخری شعر کا میں جو حاصل تھا وہ بیان کرنے لگا۔ اس نے اس بڑی مجلس میں ایک شعر کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جب چاند رات آتی ہے تو سارے شہر کے بچے اوپر جا کے چاند کو دیکھتے ہیں اور عید کی خوشیوں کا اعلان کرتے ہیں۔ ان سارے بچوں میں ایک بچہ وہ بھی ہوتا ہے جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہوتا، اور جب وہ سیڑھیاں اتر کے واپس اپنے گھر کی طرف آتا ہے تو آگے استقبال کرنے والا اس کا باپ نہیں ہوتا جو اسے کپڑے لے کر کے دے اور جو اس کو سینے کے ساتھ لگائے اور عید کی خوشیوں میں وہ بچوں کے ساتھ اسے کھلوانے کے لیے لے جائے۔ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، اس وقت اس نے کہا تھا جن کا کوئی نہیں ہوتا، آخری شعر لکھا تھا اس نے، ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمہ نے شعر لکھا تھا۔ انہوں نے کہا تھا جن کا کوئی نہیں ہوتا آؤ تمہیں میں دربار مصطفیٰ میں لے کے چلتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں، جو یتیموں کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، یتیموں کے ساتھ محبت کا اعلان کرتے ہیں۔ اور میرے آقا نے 2 حدیثیں حضور کی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی یتیم کی پرورش کی، ایک تو بیٹی کے لیے ہے کہ جس نے بیٹیوں کی پرورش کی وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا، اور دوسری حدیث ان کے لیے ہے کہ فرمایا جس نے کسی یتیم کی پرورش کی وہ جنت میں میرے اتنا قریب ہوگا جس طرح میرے ہاتھ کی جڑی ہوئی انگلیاں ہیں۔ یہ یتیم کا مقام کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیموں کا خیال رکھو، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دیکھنے اور سننے میں فرق ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کا یہ مجمع لگا ہوا ہے، یہ سارا چلے بھی گئے ہیں اور یہ بھی لگا ہوا ہے مجمع، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہم نے پالے ہیں، اور بہت سارے بچے ہمارے مدارس میں ایسے ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ جو حالیہ دور گزر رہا ہے، اس سال میں پہلے تو ہم اعلان کرتے تھے کہ مدرسے نکے داخل کراؤ، ایک سال ہو یا کرونے تھی بات، اعلان کی تیری ضرورت ہی نہیں، اور یہ جڑے کوئی 5-6 مہینے روٹی دی پریشان ہے۔ اگر یہ جڑے تس مالدار ہو نا، جڑے پیسے آلے ہو، شامی نے ٹیم یہ جڑیاں تسانیاں جو لیال دکانائیاں، جڑیاں تسانیاں پھگواڑی دکانائیاں، ایک دکانہ نے پیچھے چھپی دے بہی رہا، اور شام کے وقت آپ دیکھنا جب اندھیرا چھا جاتا ہے اور پھر اس وہاں چھپ کے بیٹھ کے دیکھنا کہ سفید پوش لوگ جن کے گھر میں ہے بھی کچھ نہیں اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، اور یہ شام اشرینہ تو شامی نے ٹیم یہ وہاں جا کے جو گھر میں اتنا حسین سلسلہ چل رہا تھا، جاؤ جا کے دیکھنا کوئی 1 کلو آٹا مانگنے کے لیے آتا ہے، کوئی 2 کلو آٹا مانگنے کے لیے آتا ہے۔ تو کیا ان لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا جو صاحب ثروت لوگ ہیں؟ نہیں بھی جگہ ہے ہمارے پاس مدرسے میں، لیٹنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن وہ استاد بھی مجھ سے کہتے ہیں کہ استاد جی بس کریں جی، مزید جگہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا میں کیسے انکار کروں کہ ایک بچے کی ماں آ کے کہتی ہے میں نے بچے کو قرآن پڑھانا ہے، تو میں قرآن کیسے انکار کروں کہ میں اس کو نہیں پڑھا سکتا، یا کیسے انکار کروں اگر ان کے گھر میں کھانا ہی نہیں ہے؟ تو اگر کوئی میری وساطت سے یہاں بیٹھ کے اگر 2 روٹیاں کھا کے کسی کے بچے کی پرورش ہو جاتی ہے، لاکھ پگڑیاں قربان ہو جائیں، دین مصطفیٰ کی عظمت پہ قربان ہو جائیں۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں، دین آج بھی ان سے پیار کرتا ہے، دین آج بھی ان سے محبت کرتا ہے جن سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ جڑا نکا پنجی وچا 5 بارا فیل انہوں درسہ چشنا، جڑا پورے محلے نا سب تھی بڑا شرارتی آ او درسہ چشنا، جس کو پورا محلہ تنگا او درسہ چشنا، وہ نابینے جن کو 10 بندے سہارا دے کے بیچتے ہیں۔ دین آج بھی نابینوں کو اپنے گلے سے لگا رہا ہے، دین آج بھی یتیموں کو اپنے گلے کے ساتھ لگا رہا ہے، دین آج بھی غریبوں کو اٹھا کے کھانا کھلا رہا ہے، دین آج بھی مسکینوں کو اپنے در پہ بلا کے انہیں کھانا کھلا رہا ہے۔ جس دین سے ہم دور جا چکے ہیں وہ دین آج بھی تمہیں آثار رحمت میں لے رہا ہے۔ اس لیے دین سے محبت کرو، دین والوں سے محبت کرو۔ خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے جس کے حصے میں یتیم آتے ہیں، مسکین آتے ہیں، غریب آتے ہیں۔ کبھی بھول کے غریبوں کو اپنے در سے خالی نہ لٹایا کرو،
قرآن کے اعلان کر کے کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ فرمایا اگر تمہارے در پہ کوئی یتیم آئے اسے دھتکارنا نہیں، اور اگر کوئی سائل آ جائے تو اسے خالی لٹانا نہیں۔ یہ خدا کی بادشاہی کا اعلان ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں تمہارے دروازے پہ کوئی پہلا بندہ صبح مانگنے والا آئے اسے کبھی خالی نہ لٹاؤ، اور اگر نہیں ہے کچھ دینے کے لیے تو تب بھی اسے کہو کچھ نہیں۔ سڑیاں کڑیاں تو جس ویلے کوئی بابا اچھی گچھا اسی آنیاں انہیں سڑا کر لب بابا یہ روز اچھی رہنے ہیں یہ کہر شروع نے اچھا پھر 10 روپیے بھی دینیا نے ٹورے نے ٹیم پھر بھی ترس اچھی گچنا جنہیں کولا کڑیاں نے دلے بھی ریم زیادہ آ کڑیاں زیادہ ریم دلی ہونیاں لیکن پھر 10 روپیے بھی دینیا آنی ہے 10 روپیے میں آخر گناہ یہ خریدنا آسا تو پیسے نہ کیا ضرورت یہ خریدے نہیں۔ اگر تمہارے دروازے پہ آئے صوفیاء فرماتے ہیں پہلا آنے والا بندہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور آخری بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آخری بات ہے، وہ کوئی بڑا آدمی تھا نا، بڑا آدمی، تو اس نے اپنی گھر والی کو طلاق دے دی، بیوی کو طلاق دے دی، پیسوں کی مانگ کی وجہ سے اسے طلاق دے دی کہ اس لیے تربیت تھی یا نہیں، یہ غریب کا رہ چاہی، اسی جینے نہ آنا پتا، برادری نال ٹورے نہ آنا پتا، انہیں بہت پتا۔ وہ بڑے ایک سنگی کے وانے نے خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، وانے نزاکت آ نہیں جاتی ہے، نزاکت آ جاتا ہے، جاتی تک ہونا تو پھر تو مسئلہ کہیں نہ آنا، پھر آ جاتا ہے۔ انہیں اپنی ساری ماضی پلیا ہونا، یہ پراڈور بنے ٹرکر بنے بڑیاں گڈیاں بنے، پھر انہیں کہ لوکا دس رہا نا کہ یو ہوا جڑا من نال کھیڑنا ہونا سا، یو ہوا جڑا سڑے محلے چ رہنا ہونا سا، یو ہوا جس نال سڑا بچپن گزریا، وانے آ نہیں جاتی ہے، آ جاتا ہے، پھر وہ آ جاتا ہے۔ تو وہ اس نے دولت کی نشے میں اس عورت کو طلاق دے دی، اس نے کہا جا تیری تربیت ہی نہیں ہے۔ اچھا وہ عارف کھڑی نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ خدا ہے، وہ چاہے تو مانگنے والوں کو بادشاہ بنا دے، گدھا گھر کو بادشاہ بنا دے، وہ ایک الگ گلی کے بادشاہی تھیا گئی نا سڑی پاکستان نے ہسٹری نہ آئی تک آرمی چیف عزت نالول تھا تو نہ صدر پاکستان عزت نالول تھا تو نہ وزیر اعظم پاکستان عزت نالول تھا۔ جیڑا اولنا اسی جیلہ بھی سٹنے ہیں، جیڑا اولنا اسی ملک بدر کرنے ہیں۔ تو اس میں دسو ویسے دنیا نے نقشے پاکستان نہیں کیا عزت تھی کہ جسی ووٹاں دے یو بنانے اسے کی جیڑا تھا۔ پھر میں کوئی یا گل بھی نہ سمجھا مو آخری ہو کاری اور پی ٹی آئی نہیں حمایت کرنے مرنال اپنے سنگی مولوی رسے لالا یانے ایسا ہی ووٹ کیے نہ دینے، میں کسی ہی ووٹ نہ دینا، کیا سمجھو میں ووٹ کسی ہی نہ دینا۔ لیکن میں تو سکی ایک گل آنا ہے کہ ایئرپورٹ اس بیٹھے ایسے ہیں ایئرپورٹ تو آجی یا خطہ کہ آجی کیمپ آ آجی کیمپ نے اندر تو سہی پتا آجیاں نہیں عزت ہونی، لیکن اگر ویٹنگ روم کے اندر کسی اور کنٹری کے لوگ بیٹھے ہوئے تو پاکستانی لوگوں کو ویٹنگ روم کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو سہی پتا تو سنا یہ جڑا پی آئی اے جہازہ کتے کھلنا اسی جدہ ایئرپورٹ نے اوپر نہیں کھلن دینے، اسی آجی کیمپ نہیں پارکنگ وچ بھیجنے سواب سمجھی یہ چونکہ پارکنگ دیتی ہوگے نہیں ٹھیک ہے نا۔ دنیا نے ساری ایئر لانائیاں جنہاں بھی 10 تھی 12 بندے کام کیتے لگے سڑے چ انشاءاللہ 60 بندہ جڑا وزیر لگنا وہ اپنے 10 پرتی کرنا، کوئی اس کونے چ کھلتا ہوا کوئی اس کونے چ کھلتا ہوا، کوئی بنو اوپر چاڑے چ کھلتا ہوا کوئی بڑے لوائی چ کھلتا ہوا۔ مطلب دنیا نے اتنی واحد ایئر لائنیاں کہ جس نے سیٹیں آئی بھی گچھی بھی ہوتے اسپرنگ انشاءاللہ لگنے، کیا سمجھو مطلب کوئی دنیا کے نقشے کے اندر ہم نے اپنی عزت بنائی نہیں، ہماری تربیت نہیں ہے۔ میں بسے بھی بیٹھے ایسے ہوں تھے سعودیہ، ایک بندے آخیا رو میں وضو کرنا بتیر گچھی میں اسی پی ٹی ایچ میں آخیا وہ ایک کھلیا یہ بندہ وضو کرنا چاہنا، اس آخیا پاکستان نہ جو سعودیہ 1000 ریال مخالفہ ہوتا ہے اگر بغیر اوٹلے تھی یا بغیر پمپ تھی اگر میں گھڑی سیٹ نہ لائی تھے اور تو سڑی حال دیکھو ایتھے نہیں ہے دیکھی کلو ٹیکسیاں لے انشاءاللہ اد وچکار کھلیار نے تو جے پیچھے کوئی آخی چھوڑے نے پائی جان یارو ایمرجنسی امو رہی تکلیف یا گا ہٹائی چھوڑو تو پھر اولی تے 4 تپے اسی نہ مارو تو پھر انہیں سواد پورا اچھے۔ جس کی تربیت جس قوم کی تربیت نہیں ہے وہ قوم آگے کیسے بڑھے گی؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے نکال دیا کہ اس کی تربیت نہیں، تو وہ ایک ایسے بندے کے گھر چلی گئی نکاح کر کے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ دروازے کے اوپر ایک سوالی آیا، اس نے آ کے دروازے پہ دستک دی، اس عورت نے آ کے دروازہ کھولا نا چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو اس کے خامد نے اس سے پوچھا کہ تو بے ہوش کیوں ہوئی ہے؟
تو اس نے واپس پلٹ کے جواب دیا اس لیے بیہوش ہوئی ہوں، مانگنے والا کوئی عام نہیں تھا، مانگنے والا وہ تھا جس کے پہلے میں نکاح میں رہ چکی، آج وہ دروازے پہ مانگنے آیا تھا جس نے دولت کی مان پہ مجھے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، وہ کائنات کا رب ہے، وہ چاہے تو مانگنے والوں کو بادشاہ بنا دے، تو چاہے تو بڑے بڑے پیسوں والوں کو گدا گر بنا کے لوگوں کے دروازے کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ اس لیے جب خدا تمہیں دے تو اس کے دیے ہوئے میں سے غریبوں کا حصہ نکالو، فقیروں کا حصہ نکالو، مسکینوں کے ساتھ پیار کرو۔ نماز یہی درس دیتی ہے۔ تمہیں کسی نے غلط بتا دیا، کسی غلط مولوی کے پاس آپ چلے گئے ہو کہ جو تمہیں کہتا ہے کہ یتیمانہ مال بھی اڈوپ کرو، حرام بھی کھاؤ، سود بھی کھاؤ، تے آزانہ بھی دیو، تے پہلی صفیج بھی گچی کھلو۔ نہ، حضور کی حدیث ہے مومن کی پہچان اعمال سے نہیں ہے، مومن کی پہچان معاملات سے ہے، کہ اگر نماز پڑھتا ہے تو نماز والے کام بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ وہ آجی اور گچھی پوڑیاں لے پلر جڑا بندہ منگئی لگا سا نا، بجائے اسی دیتے نے اس نے پلیٹے بھی چاچائی تے ٹوری پہ، وہ اے آکھی بند کی تیاں اسنیس تے انہاں سمجھا یو انہا تو جیاں ٹورے تو انہاں آخیا حساب نہ کرو نہ، کوئی سے بولیا شاہ حساب نہ کرو نہ، انہاں آخیا تو ہی کیا پتا میں آجی ہے، اس آخیا اللہ جاننا یو کام آجیہ تھی بغیر اور کہیں نہ کر سکتا۔ میں نے خود آجیوں کو ایجنٹوں کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ اتھے سعودیہ بھی ٹی وی سٹیشن کیا نہیں ہستے جی، میں آتا تو سہی کیا ضرورت ہے سی 10 لاکھ روپیہ خرچ کری تو سعودیہ اچھے نہیں کہ اتھے بھی تو سکے سٹیشن یہ دیکھے ہی آئے ہو۔ زمانہ تو یہاں کعبہ دیکھنے آتا ہے، حضور کا مدینہ دیکھنے آتا ہے، اور آپ یہاں ٹی وی سٹیشن دیکھنے آئے کہ یہاں پہ فلانا چینل نہیں آتا اور فلانا چینل نہیں آتا۔ اس لیے مومن کی پہچان اعمال سے ہے، معاملات سے نہیں ہے۔ آجی ناراض بھی نہ ہو، میں بھی آجی ہے، آئی آپ کرتا اس لیکن تھائیس آجی، کیا سمجھے؟ لیکن یہ بات میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، ٹپکے گا لہو میرا اظہار وہ کر دے گا۔ یہ باتیں میں نے ساری اس لیے کہی ہیں کہ اگر آج ایک بات پہ عمل ہو گیا تو میرے بھائی ساجد کی بخشش ہو جائے گی۔ غریبوں اور فقیروں اور مسکینوں سے پیار کرنا ہے، اٹھنے سے پہلے ارادہ کر کے اٹھو کہ آج کے بعد 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ اچھے آگے چھوڑو، تھوڑا اور زور لائی چھوڑو، اور زور لائی چھوڑو۔ اے دیکھو 3-4 تڑے باسیاں نہ واقعہ، او نکا جڑا ٹرک چلانا آسا او گچھی اتھے نہرے اوپر ناتا تو موڑی ای 3 تڑے ہوئی اسنا جنازہ لوڑنے ہاں، وہ لبے یا نہ لگا۔ اتنی تو زندگی ہے۔ اگر خدا کی بارگاہ میں جانا پڑ جائے، وضو والے بندے کو شہادت کا رتبہ ہے، تو نمازی کا درجہ خدا کی بارگاہ میں کتنا بلند ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، میں 6 منٹ ویسے اوپر کی نہیں گئے، 6 منٹ کھڑنے نہ سے چاہیے، لیکن تس یہ دوائی نہ سسٹم